کھانا دینا ہے، یہ کہاں کی شریعت ہے؟ 3 طلاقیں دے کے جی 60 مسکینوں کو کھانا دینا ہے، اس لیے پھر ہم آپس میں ایک دوسرے پہ حلال ہو جائیں گے. یہ تو سب بکواس ہے، اسلام کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازش ہے. یہ کسی جاہل بندے کی طرف سے گڑا ہوا مسئلہ ہے. قرآن و حدیث میں اس مسئلے کا کوئی اتا پتہ ہے ہی نہیں، تو اتا پتہ کہاں سے نظر آئے گا؟ اب غور کریں، رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ احباب نے کتنی احادیث مبارکہ سن لی کہ 3 طلاقیں جس طرح بھی دی جائیں، عورت کو تینوں، بولو تو صحیح یار، ناراض بیٹھے ہو؟ میں تو حدیثیں ہی پڑھ رہا ہوں، مجھ سے کیسے آپ ناراض ہو سکتے ہیں؟ سرکار کے فرامین عالی شان اپنے بھائیوں بزرگوں کو سنا رہا ہوں، اور میں صرف سنانے تک محدود نہیں بیٹھا، جو کہہ رہا ہوں نا کتابوں میں، یہ دکھانے کے لیے بھی تیار بیٹھا ہوں. کیونکہ جس کتاب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے خود ہی تو لکھی ہوئی ہے، یہ سارے ریفرنس میں نے خود ہی نکالے ہوئے ہیں، تو میں کیوں اس میں جج کروں کہ پتہ نہیں ہوگا بھی ٹھیک ہے نہیں ہوگا جو میں پڑھ رہا ہوں. بھائی میں نے انہی کتابوں سے یہ سارا ذخیرہ احادیث کا ایک ہی کتاب میں جمع کیا، اور اللہ کو منظور ہوا تو کبھی یہ منظر عام پہ آ جائے گی چھپ کے انشاءاللہ. اب غور کریں، رسول اللہ کی حدیثیں کچھ کہیں، آج کے مولانا اور مفتی صاحب کچھ کہیں، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ چلو جس کو سمجھ آئیے وہی زبان ہلا دے. میرے بھائی سرکار کی ذات سے بیوی کو زیادہ مقدم نہ رکھا کرو، بیوی کو زیادہ پیار سرکار کی طرف نسبت کرتے ہوئے کرنے کی اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے. اب وہ بے ایمان جو 3 طلاقیں دینے کے باوجود اس کو اپنی بیوی تسلیم کر کے بیٹھا، اس نے رسول اللہ اور آپ کی شریعت اور آپ کی حدیث سے بیوی کو زیادہ محبوب سمجھا کہ نہ سمجھا؟ اگر وہ کہتا نہیں جی سرکار سے زیادہ محبت ہے، تو پھر سرکار کا حکم تو یہ ہے کہ تیری بیوی ہو سکتی الا یہ کہ عدت گزارے، کسی اور سے نکاح ہو، پھر جنسی تعلق قائم ہو، نکاح کے بعد اپنی مرضی سے دوسرا شوہر اس کو اگر طلاق دے دے، ہم اس کو کہہ نہیں سکتے، یہ یاد رہے، اس کو کہنا اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ جو ہمارے ہاں مختلف مقامات پہ جو حلالے کی صورت ہے، اس پہ تو سرکار نے لعنت فرمائی ہے. یہ حلالے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بس اتنی بات ہے، جب 3 ہو گئی عدت کے بعد کسی اور سے اس کا کیا کر دیا جائے؟ ہاں ضمناً بھلے بتا دیں کہ 3 طلاقیں ہو گئی تھی، اس وجہ سے آپ سے نکاح کیا ہے، اس وجہ سے آپ سے. اب وہ چھوڑ دے گا تو اس کی مرضی، نہ چھوڑے تو اس کی بیوی ہے. یہ پہلے شرط لگانا اتنے پیسے لیں گے، اتنے دیں گے، اتنی دیر کے بعد میں طلاق دے دوں گا، ان تمام لوگوں پہ رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے. یہ حلالہ نہیں، یہ بدماشی ہے. اسلام میں حلالے کی اتنے ہی نظام ہے جتنا ایک عام نکاح کا نظام ہوتا ہے. دیکھیں نا، اب جو ایک بندہ نکاح کرنے جا رہا ہے، کوئی شرط رکھی ہے؟ اتنے ٹائم کے لیے رکھنا، اتنے پیسے دیں گے اور اس کو پھر طلاق دے دینا. جب ادھر نہیں تو ادھر کیوں شرطیں لگاتے ہیں؟ رسول اللہ نے اس طرح کی شرطیں لگانے والوں پہ لعنت فرمائی ہے. ان لوگوں کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اسلام کے اس اصل مسئلے سے ناواقفیت کی بنا پر ان لوگوں کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام کے خلاف زبان درازیاں کی کہ یہ بھی کوئی اسلام ہے جس میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. بھائی اس طرح کے معاملات پہ اسلام خود لعنت بھیجتا ہے. یہ ان لوگوں کا طریقہ غلط ہے. اسلام نے یہ طریقہ حلالے کا دیا، یہ ذہن میں رکھ. حلالے کے اتنے طریقہ جس نے سرکار کی بارگاہ میں کئی کیسز آئے. سرکار نے فرمایا اب کسی اور سے نکاح کرنا ہوگا، اگر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے تو پھر عدت کے بعد پہلے شوہر سے تو حلال ہے، ورنہ اگر رکھنا چاہے تو اس کی بیوی ہے. دیکھیں جب نکاح ہو گیا، میرا جس خاتون سے نکاح ہوا ہے وہ میری بیوی بنی کہ نہ بنی؟ اب میری مرضی ہے نا، اب کسی کے کہنے پہ میں کیوں طلاق دوں؟ اور پھر یہ پہلے سے کمپرومائزنگ ہوتی ہے، وہ بے ایمان اتنے پیسے لوں گا اور اتنی دیر کے بعد اس کو طلاق دے دوں. اسلام سے مذاق نہ کریں لوگوں کو کچھ عقل اور حیا سے کام کرنا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنا چاہیے لوگوں کو کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اس طرح کے حلالے کی قطعاً اجازت نہیں ہے.
قطن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن خلیفہ ثانی کے شہزادے ہیں، فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، اور جس کتاب سے حدیث مبارک عرض کی جا رہی ہے سنن دارقطنی باب طلاق الجزء الرابع صفحہ نمبر 17 پر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ کان عبداللہ ابن عمر یقول للرجل، جب عبداللہ بن عمر کی بارگاہ میں کوئی شخص یہ سوال لے کے آتا کہ میں اپنی بیوی کو کیا دے کے آیا ہوں؟ طلاق۔ کانا عبداللہ ابن عمر، یہ کانا بتاتا ہے کہ آپ کی یہ عادت مبارک تھی۔ آپ کی کیا تھی؟ جب بھی کوئی طلاق دے کے آتا آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ اس سائل سے پوچھتے، آپ اس سائل سے تو ایک طلاق دے کے آیا ہے یا دو دے کے آیا ہے؟ ایک طلاق دے کے آیا ہے یا اگلا سیٹ اپ کیا ہوگا؟ پھر آپ کی یہ عادت تھی۔ سب سے پہلے آپ جو طلاق کے بارے میں مسئلہ پوچھنے آتا آپ فرماتے بتا کتنی دے کے آیا ہے، ایک دو یا تین؟ اب آپ کا فیصلہ سنیں۔ پھر آپ یہ فرماتے فَإِنَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے نے پوچھا اس لیے ہے، میں نے تجھ سے پوچھا کہ ایک دے آیا ہے، دو دے آیا ہے یا تین دے۔ فَإِنَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے سرکار کی عادت کو سامنے ذکر کر دیتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمرانی بہذا، مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے، سرکار نے مجھے اسی بات کا کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ فَإِن طَلَّقْتَ ثَلَاثًا، پس اب سن، اگر تو دے کے آیا ہے کتنی؟ فَإِن طَلَّقْتَ ثَلَاثًا، اگر تو دے آیا ہے تین، فَلَا تَحِلُّ لَكَ، تو پھر تیرے لیے وہ پہلی بیوی حلال نہیں جس کے تو کتنی دے آیا ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے اسی طرح سنا ہے، مجھے رسول اللہ نے اسی طرح آرڈر فرمایا ہے کہ جب اس طرح کا مسئلہ ہے اے عبداللہ تو پھر اس کا جواب اس طرح دینا ہے، پھر اس کا جواب اس طرح دینا۔ جو تین دے کے آئے تو میرے سرکار نے مجھے فرمایا تھا کہہ دینا فلا تحل لک حتی تنکح زوجا غیرک، اگر تو تین دے آیا ہے تو میرے محبوب نے مجھے فرمایا تھا کہہ دینا اس کو کہ یہ بیوی اب تیرے لیے حلال، ہاں، حتی تنکح زوجا غیرک، تیرے سوا کسی اور سے اس کا نکاح ہو جائے۔ دیکھیں سرکار کے جملے اتنے ہی ہیں، اس پہلے شوہر کے سوا کسی اور سے، اور قرآن میں بھی یہی حتی تنکح زوجا غیرہ، قرآن میں بھی یہی ہے سورہ بقرہ میں، حتیٰ کہ وہ عورت کسی اور شخص سے کیا کر لے؟ نکاح کر لے۔ اس میں بھی قرآن پاک میں بھی حدیث مبارکہ میں بھی جس طرح آج لوگ شرائط لگاتے ان کا کہیں ذکر آتا، بلکہ ان کے خلاف حدیث مبارکہ کہ اس طرح کرنے والوں پہ لعنت فرمائیے، اس طرح کرنے والوں پہ لعنت فرمائیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَقَدْ أَسَيْتَ رَبَّكَ، اور اگر تو نے تین اکٹھی دی ہیں تو تو نے اپنے رب کی نافرمانی بھی کی ہے، کیونکہ اسلام میں تین اکٹھی طلاقیں دینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ کسی چیز کی اجازت نہ ہونا، میں نے پہلی قسط کے اندر بھی غالباً عرض کیا تھا، یہ اور بات ہے، باوجود اس کے کہ وہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس کا حکم ثابت ہونا یہ اور بات ہے۔ یہ اس کی میں نے بہت ساری اپنے بھائی اور بزرگوں کو مثالیں بھی عرض کی تھی۔ مثال کے طور پر پھر کچھ نئے چہرے ہوتے ہیں، روزے کی حالت کے اندر کھانا پینا کیا ہے؟ جان بوجھ کر کھانا پینا کیا ہے؟ اگر کوئی کھا پی لے تو روزہ باقی ہے؟ اصول لاگو ہونا چاہیے نا، کیونکہ حرام تھا، حرام کام کیا، لہذا حکم ثابت ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح یہاں اصول لاگو کرتے ہیں کچھ لوگ، تین طلاقیں اکٹھی دینا جی منع تھا، حرام تھا، ناجائز تھا، اس لیے دے دی ہیں تو واقع، تو پھر روزہ بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ وہاں سمجھ آتی ہے نہیں، باوجود ناجائز کے حکم ثابت ہو رہا ہے،
تو ادھر کیوں نہیں سمجھ آتی؟ تو معلوم ہوا یہاں ڈنڈی مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں اسلام کے خلاف اپنی خواہشات کو عروج، اپنی خواہشات کو کمال تک پہنچانے کے لیے بھلے قرآن چھوڑنا پڑے، رسول اللہ کی حدیث چھوڑنی پڑے، 1400 سال کے مسلمانوں کا طریقہ چھوڑنا پڑے، سمجھ نہیں آتی یہ کیسے لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے، جھوٹے فتوے دیتے رہتے۔ کتنی بڑی جرأت ہے اسلام پر، اللہ اور اس کے محبوب کی ذات پہ کتنی بڑی جرأت ہے، جان بوجھ کے جھوٹا فتویٰ گھاٹ دینا۔ حالانکہ رسول اللہ سے مولا کائنات راوی ہے، ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتى بغیر علم لعنت ملائکۃ السماء والارض او کما قال علیہ السلام، جو ایک مسئلہ بغیر تحقیق اور علم کے بتائے گا، اللہ کے زمین و آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب اس غلط مسئلہ بتانے والے پہ لعنت بھیجتے ہیں، لعنت۔ غور کریں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا جو مفتی ہوتا ہے نا، مفتی، وہ ایک ایسی ننگی تلوار پہ چلتا ہے جس کے نیچے جہنم ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مفتی کا منصب انتہائی حساس منصب ہے، انتہائی مشکل ترین منصب ہے، ننگی تلوار پہ چلتا، اگر صحیح مسائل بتائے تو کٹنے سے بچ جاتا ہے۔ یہ صحیح مسائل بتانا اس کو تلوار کی تیز دھار سے روکتے ہیں، بچا لیتے ہیں۔ اور فرمایا اگر یہ ڈنڈیاں مارے، یہ غلط کام کرے، تو وہی تلوار کی تیز دھار اس کو کاٹتی ہے اور نیچے کیا ہوتی ہے؟ اتنا مشکل کام ہے فتویٰ دینا، آسان کام نہیں ہے۔ لیکن جب قرآن و حدیث کو بندہ پڑھ کے ہے تو پھر اس سے آسان کام ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے میں تو صرف بیان کر رہا ہوں، فرمان تو مصطفیٰ کریم کا ہی ہے نا، میں تو صرف بھائیوں تک پہنچانے والا ہوں، جو پہنچا رہا ہوں وہ تو سرکار کی طرف سے آیا ہے نا۔ تم بھی اس طرح حدیثیں لے آؤ نا، اس طرح کے اپنے اصولوں پر کہ سرکار اس طرح کرتے تھے، اس طرح فرمایا کرتے تھے، اس طرح فرمایا کرتے تھے، ہوں گی تو کوئی لے آئے گا نا۔ جب سرکار کی عادت مبارک یہ ہے، جب سرکار علیہ السلام کا فتویٰ مبارک یہ ہے۔ میں اس قسط کو، اس موضوع کو ختم کرتے ہوئے ایک بات آخر میں اپنے بزرگوں بھائیوں کو کہنا چاہوں گا۔ 1400 سال میں کتنے عرصے کی بات کی ہے؟ جتنے مسلمانوں کے ائمہ ہیں، مجتہدین آئے، مفسرین آئے، محدثین آئے، جتنے شریعت کے ماخذ ہیں، قرآن، حدیث، قیاس، اجماع امت اور قیاس، 4 ماخذ ہیں ہمارے اسلام کے، تمام کے تمام کا فیصلہ، تمام لوگوں کا فیصلہ سرکار کا، خلفاء راشدین کا، صحابہ کا، اہل بیت اطہار کا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام کے تمام مسلمانوں کے علماء کا، جو ان 4 میں سے کسی ایک نہر سے سیراب ہوتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس بات پہ اتفاق ہے کہ 3 جس طرح دیں، جس حالت میں دیں، وہ تینوں ہی عورت کو واقع ہو جاتی ہیں۔ بھلے عورت حمل کی حالت میں ہو، یہ قرآن ہے، 28واں پارہ ہے، سورہ طلاق آیت نمبر 4 ہے، حمل کی حالت میں عورت کو طلاق ہو جاتی ہے۔ بھلے عورت حیض کی حالت میں ہو یا طہر کی حالت میں ہو، عورت میں کوئی ایسی حالت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ طلاق دے اور واقع نہ ہو، اور عورت کا طلاق کو سننا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، عورت کا طلاق کو قبول کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ مسئلے اس لیے بیان کر رہا ہوں، ہمارے ہاں اکثریت جب آتی ہے، میں نے بیوی کو 3 طلاقیں بھیجی تو تھیں، لیکن جب اس کے پاس پہنچے اس نے پھاڑ دی تھی۔ یہ ہمیں آ کے سکھاتے ہیں مسائل لوگ، میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دی تو تھیں، لیکن ابھی اب تک بات پہنچی نہیں تھی، میں نے پہلے ہی رجوع کر لیا۔ اور بھائی جب زبان سے نکل گئی تجھے رجوع کرنے کا اسلام اختیار ہی نہیں دیتا۔ 3 طلاقیں جیسے ہی نکلی کام ختم ہو گیا۔
عرضی نویس کو جب تم جا کے کہتے ہو نا لکھ 3 میری بیوی کو، وہ نہ بھی لکھے کام ختم ہو جاتا ہے۔ تم تو کہتے ہو نا ابھی وہ کاغذ ہی نہیں پہنچا، جب 3 تم نے نکال دی کام ختم ہو گیا، اب لکھنا لکھانا یہ تو سب کہانیاں ہیں تمہارے نزدیک کہ یہ ہوگا تو پھر ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے ہی زبان سے 3 نکل گئیں کام، اس مسئلہ پر اگر کوئی 1000 کتاب کا ریفرنس بھی مانگے نا تو جو صحیح مفتیان کرام ہیں ان کے پاس 1000 کتاب کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ 3 جس طرح بھی دی جائے 3 ہی واقع ہوتی ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا گو ہیں اللہ پاک ہم سب کو جو ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھا عمل کرتے ہوئے دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ جناب آپ نے